17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی دستان و شجاعت، قسط نمبر 17، حصہ اول، پرجوش مجاہدین۔ محمد بن قاسم مع لشکر کے دیوبند کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس اسلامی لشکر کا شہرہ نہ صرف سندھ بلکہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا تھا، مگر ہندوستان کے جس قدر بھی راجہ مہاراجہ تھے، اول تو وہ دہر سے فاصلے پر تھے، دوسرے انہوں نے مسلمانوں کے کارنامے سن رکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی بھی دہر کی امداد کے لیے مسلمانوں سے نامرد آزما ہونے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مسلمان دہر کے بعد یقیناً اس پر بھی حملہ کریں گے۔ گویا ان کو کامل یقین تھا کہ اسلامی لشکر کو فتح ہوگی، چونکہ اسی خوف کی وجہ سے کسی کو بھی راجہ دہر کی امداد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، مگر راجہ دہر تمام سندھ اور سندھ سے بہر بھی حکمران تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود حسب ذیل ہے: مشرق میں کشمیر اور قنوج، مغرب میں مکران اور ساحل بحر عمان یعنی دیوبند کا کچھ حصہ، شمال میں قندھار اور سیستان، جنوب میں بندرگاہ سورت۔ اس حساب سے اس کی حکومت تمام سندھ، سارے پنجاب اور ممالک متحدہ کے زیادہ حصے پر تھی، یعنی دہر تقریباً ہندوستان کے نصف حصے پر حکمران تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے حملے کا کوئی زیادہ خدشہ نہ تھا، لیکن جس طرح سے اسلامی لشکر آ رہا تھا، اس طرف کے تمام لوگ پریشان سے ہو رہے تھے اور وہ آبادیاں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیوبند میں آ گئے تھے اور کچھ نیرون چلے گئے تھے، اور کچھ جو باقی تھے سوستان میں جا ٹھہرے تھے۔ مسلمان جس گاؤں یا قصبہ میں پہنچتے تھے اسے خالی اور ویران پاتے تھے۔ کھیتیاں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ پختگی کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر ان کو کاٹنے والا کا پتہ نہ تھا۔ مسلمانوں نے غیر آباد دیہات اور قصبات کو جلایا، نہ کھیتوں کو پامال کیا، حالانکہ وہ جوش انتقام میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور ان کا ایسا کرنا کچھ غیر مناسب نہ تھا اور نہ ہی کوئی ان پر حرف گیری کر سکتا تھا، اس لیے کہ متبر و مغرور راجہ دہر کے سپاہیوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو قید و بند کر کے اپنی وحشانہ بربریت کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے شرافت اور انسانیت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا، اور وہ خالی دیہات و قصبات نیز پکی پکائی کھیتوں کو چھوڑ کر برابر دیوبند کی طرف بڑھتے رہے۔ دیوبند میں جو لوگ بھاگ کر آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھا چڑھا کر بتائی تھی، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ آبادیوں کو ویران اور کھیتیوں کو خاکستر و پامال کرتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے مسلمانوں کو دیکھا بھی ہو۔ وہ تو شیران اسلام کی آمد کا غلغلہ سنتے ہی لوگ بھاگ آئے تھے، اور ان کو مطلع خبر نہ تھی کہ ان کے پیچھے کیا ہوا۔ ان کی ان مبالغہ آمیز باتوں کا یہ اثر ہوا کہ دیوبند والے بھی ترسا و لرزاں ہو گئے۔ انہوں نے قلعہ کا دروازہ نہایت مضبوطی سے بند کر لیا اور فصیل پر پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں کے گٹھوں کے انبار لگا دیے گئے۔ سپاہیوں کو مناسب جگہ پر تعینات کر دیا، اگرچہ مسلمان ابھی دور ہی تھے، مگر دربان ابھی سے مقرر کر دیے گئے تھے، جو شب و روز برجوں میں بیٹھے چار جانب دیکھتے رہتے تھے۔